یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا البحر علی الموج طغى من بك طوفان ہوش ربا من بك طوفان ہوش ربا من جدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا من جدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا انا فی آتش وسخاء اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ریم جیم ریم جیم برسن ریم جیم ریم جیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا پاک ان کا سایہ اہل محلہ پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ حضرات زیباکار بلا تاخیر گزارش کر رہا ہوں، بڑی خوبصورت ازواج علاقہ بستی سیدن شاہ کے مشہور و معروف ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم الحافظ القاری صوفی عزیز الحق قادری صاحب تشریف لائیں گے، نعت رسول مقبول سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت آمد مصطفیٰ۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راستے بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں۔
اور چاند تاروں چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا درود پاک مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، بہت لطف آئے گا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا۔ دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زباں، دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زباں، اکھیاں بنایا سونے دے، اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے، اللہم سیدنا و مولانا محمد، اللہم سیدنا و مولانا۔ کیان روز ہردے نے دیدار آپ دے، کیان روز ہردے نے دیدار آپ دے، کہیں میں تڑپ دے رہتے نے، کہیں میں تڑپ دے رہتے نے دیدار واسطے، اللہم صل علی محمد، اللہم سیدنا و مولانا محمد، جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا، غرور غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، جو
کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی تو سائم سبھی ہے آلہ نبی تو سائم سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الحسن والجمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور اس عقیدت اور محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں کریم آقا مدینہ مصطفیٰ میں سماعت فرماتے ہیں بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین دی روز در بستان سرا ہما توتیاں خوشنما بلغ العلا بکمالہ اور قمریاں بے شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھیں اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں کہتی تھیں اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھیں چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالہ سن کے چڑیوں کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہو اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ بعد از حمد و صلات لائق صد عزت و احترام علماء ذی احتشام بالخصوص حضرت علامہ مولانا الحاج حافظ محمد زاہد تنویر صاحب زیدہ شرفہ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جمیع غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی خاص عنایت سے میں اور آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیشتر مقامات پر یہ حکم ارشاد فرمایا کہ انسانوں دنیا کے اندر موجود میری نشانیوں کو دیکھتے ہوئے میری
دنیا کے اندر موجود نشانیوں کو دیکھتے ہوئے میری عبادت بجا لاؤ۔ بیشتر مقامات پر اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا اور حضرت انسان کو دعوت حق کی طرف بلایا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر میں اور آپ کسی قسم کی کوئی محفل، کوئی فنکشن سجائیں، کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے شادی کا ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، سب سے پہلا طریقہ ہے ٹیلی فون اٹھا کے اس کو فون کیا جاتا ہے کہ تم نے فلاں دن فلاں جگہ پر فلاں حال کے اندر میرے بیٹے کی، میرے بھائی کی، میرے بھانجے کی، میرے بھتیجے کی شادی ہے، تم نے آنا ہے۔ اگر تعلق اور زیادہ ہو تو کارڈ بھی بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے زیادہ تعلق ہو تو پھر جس دن وہ شادی کا دن ہوتا ہے اس دن فون بھی جاتا ہے، اور پھر تعلق اور زیادہ ہو تو جو دولہا ہے وہ فون کر کے کہتا ہے تم نے ضرور شادی میں آنا ہے۔ یاد رکھیے یہ محفل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہے، تو پھر حضور نے بھی خاصوں کو بلایا ہے۔ رب کائنات اپنے خاص بندوں کو توفیق عطا کرتا ہے اور انہی کو توفیق عطا کرتا ہے جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ جس کو زیادہ پسند کرتا ہے اس کو پھر فجر کی نماز کے لیے بھی اللہ اٹھا دیتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ جس کو اور پسند کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی آنکھ تہجد میں بھی کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ جس کو اور پسند کرتا ہے اللہ کریم اس سے جو دیگر نوافل نمازیں ہیں اشراق اور چاشت کا اہتمام بھی کروا دیتا ہے۔ پھر اللہ جس کو اور پسند فرماتا ہے رب کائنات مغرب کے بعد اس کو ابابین کی توفیق بھی عطا کرتا ہے، اور پھر جب رب تعالیٰ کسی کو اور زیادہ پسند کرتا ہے عشاء کے بعد صلاۃ اللیل کی توفیق بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب جس کو توفیق دیتا ہے وہی افراد محافل کے اندر آتے ہیں، اور یہ تو وہ خاص محفل ہے کہ جب رب کائنات نے اس انسانیت سے پہلے جب جلسے سجائے تھے توحید و رسالت کے، تو توحید و رسالت کے جو جلسے تھے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جلسہ رسالت سجایا تھا اس جلسہ رسالت میں رب تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو بلایا تھا، خاص ارواح کو بلایا تھا جو انبیاء کی روحیں تھیں۔ تو آج بھی جو حضور کی محفل میں آتے ہیں رب تعالیٰ ان کو خاص فرماتا ہے محفل کے لیے، تبھی ان کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ آج ہم حضور کے جشن میں آئے بیٹھے ہیں۔ ربیع الاول شریف کا ماہ مقدس میرے اور آپ کے سروں پر، حضور کی ساری امت کے سروں پر سایہ فگن ہے۔ ربیع الاول کا معنی ہے پہلی بہار، اور جب بھی بہار کا تصور آتا ہے پہلے خزاں کا تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ بہار تب آتی ہے جب خزاں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کی آمد سے پہلے خزاں کا کیا عالم تھا؟ فارس سے لے کر بر صغیر پاک و ہند تک ظلمت و بربریت کا سا ماحول تھا۔ فارس کے اندر کا ماحول یہ تھا کہ اگر کسی کے ہاں کسی کا شوہر دنیا سے چلا جاتا، جو بیٹا اپنی ماں کے سر پہ پہلے چادر پھینک دیتا معاذ اللہ اس کا نکاح اس کی ماں سے کر دیا جاتا۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے خزاں کا عالم یہ تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں کسی بیوی کا شوہر دنیا سے چلا جاتا تو اس کی بہنیں اس کو مجبور کرتی، اس کے ساتھ آگ میں جل، اس کو آگ میں جلنے کے لیے مجبور کیا کرتی۔ ناگہاں وہ بھاگ جاتی تو وہ اس کو تلاش کر کے جلا دیا کرتی۔ اور اہل عرب کا کیا معاملہ تھا؟ اہل عرب جب کوئی شوہر دنیا سے چلا جاتا اس عورت کو ایک کوٹڑی میں بند کر دیا جاتا، 1 سال تک وہ وہیں بند رہتی، اسے کھانا پینا بھی وہیں پڑتا، اسے بول و براز بھی وہیں کرنا پڑتا، اور اس قدر وہ زہریلی ہو جاتی کہ 1 سال کے بعد اس کمرے سے نکل کر کسی جانور کو ہاتھ لگاتی، وہ جانور اس کی زہر سے مر جاتا۔ اور عربوں کی حالت کیا تھی؟ خزاں کا کیا عالم تھا؟ انسان تو انسان، بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں، ماؤں کو 900 درہموں کے اندر عکاظ کے میلے میں بیچا جا رہا ہے۔ عرب کا یہ عالم تھا۔ یہ تو انسانیت پر ظلم
و جبر تھا، انسانیت تو انسانیت، ان کے ظلم سے جانور بھی کانپ اٹھے تھے، وہ زندہ جانور کی ٹانگیں کاٹ کر، زندہ اونٹ کی کوہان کاٹ کر پکا کے کھا لیا کرتے تھے، اس قدر ظلم و بربریت کا ماحول تھا۔ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین ان کی ظلم و بربریت سے چیخ اٹھی تھی، جانور بھی چیخ اٹھے تھے، انسانیت اپنی انسان ہونے پر شرما چکی تھی۔ رب کائنات کے حضور زمین سے لے کر انسانیت تک رب کی تمام تر مخلوق رب تعالیٰ کے حضور التجا کر رہی تھی، مالک اس نبی کو بھیج دے جس نبی کی آمد کے تذکرے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے فرمائے تھے، اس نبی کو بھیج دے جس نبی کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا تھا وہ آخری نبی آئے گا جو ہمیشہ کے لیے آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس نبی کو بھیج دے جس نبی کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جس کی امت میں آنے کی دعائیں کی ہیں، مالک اس نبی کو بھیج دے جس کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا، زمین میں محمد ہوگا، مالک اس نبی کو بھیج دے جس کی آمد کی خوشخبری جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کے گئے ہیں۔ خالق کائنات کو کائنات کی اس ظلم و بربریت کی داستان پر، عیسیٰ و بقا پر رحم آیا، رب کائنات نے اعلان فرمایا کہ اے میری مخلوق مت گھبراؤ، میں تم سب کو بچانے کے لیے اس دھرتی زمین کو پاک کرنے کے لیے محمد عربی کو پیدا کر رہا ہوں۔ میری مخلوق مت گھبراؤ، میں تم سب کو بچانے کے لیے اس نبی کو بھیج رہا ہوں کہ جس کا زمین پر قدم لگے گا زمین کو پاک کر دوں گا، ایسا پاک کروں گا خود بھی پاک ہوگی، پاک کرنے والی بن جائے گی۔ رب کائنات نے فرمایا ہے میرے بندو مت گھبراؤ، میں تمہیں وہ محبوب دے رہا ہوں کہ جو مائیں تم عکاظ کے میلے میں بیچتے ہو اس ماں کی یہ عظمت تمہیں بتائے گا کہ وہ ماں اتنی عظیم ہے کہ عرش والی جنت رب نے اس کی قدموں میں ڈال رکھی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں، تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والوں، رب کائنات نے وہ محبوب ہمیں عطا کیا جس نے آ کے بتایا لوگوں تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر وہ محبوب دنیا میں آئے کہ جس محبوب نے جانوروں پر یہ رحمت نازل کی، اعلان فرما دیا وہ لوگوں جب جانور کو ذبح کرو اس کے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرنی ہے۔ وہ رحمتوں والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، پھر اس کی آمد پر ہم گج بج کے جشن کیوں نہ منائیں؟ ہمارا تو عقیدہ ایمان یقین یہی ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی بھی عطا کی ہے تو محمد مصطفیٰ کا صدقہ عطا کی ہے۔ ہم سانس لیتے ہیں تو رسول اللہ کا صدقہ لیتے ہیں، تو جب ہم سانس بھی حضور کا صدقہ لیتے ہیں تو پھر ہم میلاد کیوں نہ گج بج کے بنائیں؟ محبتوں، عقیدتوں، چاہتوں، الفتوں کے اسی ماحول میں انتہائی ادب سے گزارش کروں گا ملک پاکستان کے خوبصورت ثنا خان جناب محترم حافظ محمد عادل آپ تشریف لاتے ہیں اور کریم دو جہاں کی بارگاہ کے اندر گوہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے میرے سٹیج پہ نعت خوان بھائی، علماء اکرام جو بھی بیٹھے ہیں، انتہائی ادب کے ساتھ ان کو بھی السلام علیکم کرتا ہوں۔ تو مختصر سی میری حاضری ہے، انشاءاللہ حضور کے ذکر میں سب جمع بیٹھے ہیں، تو مبارکباد کے مستحق ہیں میرے ناصر بھائی اور ان کے بھائی جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی نظر کرم اس محفل پہ ہو۔ تو آئیے اب درود پاک اس یقین سے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں پیارے آقا سماعت فرماتے ہیں۔
مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبوب دم لائے محبوب دا محبوب دا میلا محفلوں سجائی رکھنا آڑ دا ویلا وہ دے آڑ دا ویلا اور رحمت دا مہینہ رحمت دا مہینہ لوگ دیاں لکھ ٹھارا ساڑھے ٹھار مدینہ لوگ دیاں لکھ ٹھارا ساڑھے ٹھار مدینہ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا آئیے حضور کی آمد کا کلام ہے جشن کا کلام ہے ہو سکے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں اور جسے کوئی مونا لگاتا تھا اس کو جسے کوئی مونا لگاتا تھا اس کو ہم جیسوں کو جسے کوئی مونا لگاتا تھا اس کو جسے کوئی مونا لگاتا تھا اس کو گلے سے لگا لے حضور آ گئے ہیں گلے سے لگا لے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سرکار کی آمد ایسے نہیں اپنے دیوانے ہونے کا اظہار کر رہے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سوہنے کی آمد دلبر کی آمد حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے مل کے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور
نکیروں سے میں نے کہا اب تو جاؤ، نکیروں سے میں نے کہا اب تو جاؤ، میری اتنی اوقات، میری اتنی حیثیت کہ میں منکر نکیر کو قبر میں کہوں گی تم جاؤ. میں نے یہ کس مان پہ کہا کہ میرے سرانے حضور آ گئے ہیں، کہ میرے سرانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، سوڑے کی آمد، دلبر کی آمد، بابا حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. اور بڑا ہی پیارا شعر حضور کی امتیوں کے لیے کہ مجھے حشر کا کوئی نہیں ہے، مجھے حشر کا کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ تو ہاتھوں کو بلند کر کے ہمیں بخشوانے حضور آ گئے ہیں، ہمیں بخشوانے حضور آ گئے ہیں، 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 حضور آ گئے ہیں. قابل عزت و احترام وارثین منبر و محراب حضرات علماء کرام، آپ سبھی کو صمیم قلب سے آج کی اس خوبصورت بزم میں خوش آمدید اور مرحبا. چونکہ قبلہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ نے علماء کرام کا، چونکہ آپ کے ساتھی ہیں اور اس وقت مختلف جگہوں پر اللہ اس کے رسول کے دین متین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی کے ساتھ حضرات علماء کرام کو دین متین کی ہمیشہ خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ اپنے رشتے کو آپ عاشقان رسول کی بارگاہوں میں یہ التجا اور عرضی کہ ہمیشہ حضرات علماء کرام کے ساتھ اپنے رشتے کو، تعلق کو قائم رکھیے گا. ادھر بھی عزت نصیب ہوں گی اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی یہ علماء کرام آپ کی سفارش کر کے، ان کی سفارش سے انشاءاللہ اللہ جنت الفردوس بھی عطا فرمائے گا. کلمات طیبہ خطاب ذیشان کے لیے تشریف لاتے ہیں مادر علمی حضور مفتی اعظم پاکستان کا فیضان، مادر علمی جامعہ نظامیہ رضویہ کا عظیم شاہکار، تشریف لاتے ہیں آپ کے سامنے جناب شیراز ہزاروی صاحب، خطاب فرماتے ہیں کلمات طیبہ. استقبال کیجیے محبت کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اس محبت سے ذرا جواب دیجیے گا نا، تاکہ جو وہاں پہ عاشقان رسول مرید کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، چونکہ جس ادارے سے قبلہ تشریف لا رہے ہیں یہ سارا فیضان اسی ادارے کا ہے. سفیر عشق و محبت ان کا فیضان جاری و ساری ہے، ان تک آواز پہنچائیے، اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کیجیے.
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبیت، منصب نبیت۔ حضور جانے جانا آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم سب کا یہ ایمان ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا شیراز قادری صاحب خطاب ذیشان فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ لبرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پڑھیے بالغ العلا بکمالی کشف الدجی۔ ابھی پہلے جناب حضرت علامہ مولانا حسن قادری صاحب جو بڑے پیارے انداز میں آپ سے یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی کرم ہے، خصوصی نظر رحمت ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ اور اس ہمارا تو عقیدہ ایمان ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام آج ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام یہاں ہمارا درود بھی سماعت فرما رہے ہیں، سلام کا جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن خلوص ہونا چاہیے نا۔ یہ جو اشعار آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ حضرت شیخ سعدی شیرازی نماز فجر پڑھتے ہیں تو لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، نماز ظہر ادا کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کشف الدجی بجمالہ، نماز عصر ادا کرتے ہیں لکھتے ہیں حسنت جمیع خصالہ، نماز مغرب ادا کرتے ہیں کوئی شعر نہیں آ رہا، نماز عشاء با جماعت ادا کرتے ہیں آدھی رات گزر جاتی ہے، محبت اور خلوص کے ساتھ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں حضور کی محبت میں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ میرے آقا و مولا دیکھ رہے ہیں جب آدھی رات گزر جاتی ہے، آنکھ بند ہوتی ہے، کملی والی کا دیدار ہو جاتا ہے، حضور کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں شیخ سعدی شیرازی کیا کر رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں یہ اشعار لکھ رہا ہوں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگے کوئی شعر نہیں آ رہا، کوئی آگے فکرہ نہیں بن پا رہا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے شیخ سعدی شیرازی آگے کیوں نہیں یہ لکھ دیتا، کیوں نہیں یہ کہہ دیتا جو میرا رب بھی کہہ رہا ہے، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں، ایمان والے بھی کہہ رہے ہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مسلمانوں محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اگر بیٹھو گے پر جتنی دیر میں ہم نے کتنا آدھا گھنٹہ اور بیٹھنا ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ اور اس خلوص اور محبت کے ساتھ بیٹھو گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری اس محفل کو سماعت بھی فرما رہے ہیں، ہم جو پڑھ رہے ہیں حضور اس کو سن بھی رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، سلام کا جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ ہم تو حضور کے صدقے کتنے خوش نصیب ہیں۔ علماء کرام موجود ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے امتی جو ہے اگر نیت کرتا تھا نا تو نیت کے بعد جب عمل کرتا تھا اللہ اسے پھر جو ہے وہ اجر عطا فرماتا تھا۔ حضور کے صدقے امت مصطفیٰ پہ کتنا کرم ہے کہ ہم نیت خالصتاً رب کی رضا کی خاطر کوئی کرتے ہیں، رب فوراً ہمیں پورا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ عمل کرتے ہیں تو دگنا اجر ہوتا ہے، کیونکہ اگر کوئی نماز فجر با جماعت ادا کرتا ہے اس نے نیت کر لی کہ میں نے نماز ظہر بھی با جماعت ادا کرنی ہے،
کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ نماز ظہر ادا نہیں کر سکا باجماعت، میرے رب نے صبح جو اس نے فجر کے بعد نیت کی ہے پورا پورا اجر عطا فرما دیا ہے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ محبت کے ساتھ پڑھیے گا بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسن جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ بلغ العلا۔ یار محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ پڑھو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے دربار پر حضور کی روزہ انور پر ایک عورت حاضر ہوتی ہے۔ ہم بھی اجمی ہیں نا، عربی صحیح ہمیں نہیں آتی، تو وہ عورت جو حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو ہے وہ درود و سلام پڑھ رہی ہے، جس طرح اسے آتا ہے، اجمی ہے، عربی لب و لہجہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک اور عورت آتی ہے اور وہ عربی لب و لہجہ میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہی ہے، بڑے بڑے القاب لگا رہی ہے۔ تو وہ عورت جو ہے وہ مائی بیٹھ جاتی ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، زاروں کی طرح رونے لگتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں تو ایسے جو ہے درود و سلام پڑھنے والے ہیں، ان القابات کے ساتھ، ان لب و عربی لہجے کے ساتھ جو ہے درود و سلام پڑھنے والے ہیں، میرا درود آپ کہاں سماعت فرماتے ہوں گے؟ اس کی آنکھ لگتی ہے، حضور کا دیدار ہوتا ہے۔ فرمایا اے میری امتیہ تو کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ میری بارگاہ میں جو خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے میں اس کا درود بھی سماعت فرماتا ہوں، اس کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ آپ محبت اور خلوص کے ساتھ جو ہے نہیں پڑھ رہے، کیونکہ دیکھو کتنا جو ہے حاجی زاہد صاحب نے جو اہتمام فرمایا ہے، ہمیں جو ہے یہ ہمارے لیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے بلایا ہے، ہم آگے اور حضور کا خاص کرم ہے، اس لیے محبت کے ساتھ پڑھو۔ بلغ العلا بکمالی جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالی کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا نصیب ہے۔ بلغ العلا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، وہ مالک کائنات رب ذوالجلال و احکم الحاکمین رب العالمین، جس کی شان یہ ہے کہ کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در کی، کسی کو خاک کی ڈیری، کسی کو سنگ مرمر کی، وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ اس کا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ حدیث درود و سلام امام الانبیاء سلطان الانبیاء وجہ تخلیق کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین شافع روز جزا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسوف نامے پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام قبلہ علماء کرام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں مخلوقات میں سب سے شرف والی مخلوق انسان بشر بنایا، اور میرے رب کا کروڑا احسان ہے کہ مالک کائنات نے رب ذوالجلال نے بغیر دعا کے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا ہونے کا شرف بخشا ہے، اور ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر فرمایا ہے۔ قرآن کریم قرآن رشید کی مشہور آیت کریمہ خالق کائنات رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا
میرا رب جو ہے قیامت والے دن جب مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا اور میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ یہ حضور کی اپنی گناہگار امت کے ساتھ محبت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ ایمان کی جان ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا نا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ لوگوں اس وقت تک تم کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اور باری آتی ہے مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ سے حضور نے پوچھا اے عمر بتاؤ تو صحیح مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اپنی جان جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سے اگر سب سے زیادہ محبت عمر کو ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ فرمایا اے عمر بے شک تم مراد مصطفیٰ ہے، تیری نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، لیکن پھر بھی تو کامل ایمان والا، تیرا مکمل ایمان ابھی نہیں ہوا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا جب تک تم مجھ سے میری جو ذات ہے اپنی جان سے بڑھ کر تم محبت نہیں کرے گا تو بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اچھا اب جو ہے آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا تیرا ایمان اب مکمل ہو گیا ہے۔ حضور سے ہم بھی جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مسلمانوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دعویٰ محبت میں سچے ہم تب ہوں گے جب حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں گے، جب حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں گے۔ مسلمانوں آپ دیکھو نا ہم حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز ہے نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حالانکہ اسلام کے جو رکن ہیں ان میں جو ہے حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، کسی اور کے لیے نہیں فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف نماز کے لیے فرمایا تاکہ میرا امتی جب 5 وقت جو ہے دن میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا، جو مجھ سے سچی محبت کرنے والا ہوگا وہ اسی طرح جس طرح محمد عربی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ ابھی ادھر جو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے نعرے لگائیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اور جب نماز کی باری آئے تو ہم سوئے ہوئے ہوں، ہمیں نماز کا پتہ ہی نہ ہو۔ حالانکہ علماء و فقہاء فرماتے ہیں کہ جب حی علی الصلاۃ کی صدا جو ہے جس بندے کے کان میں آتی ہے، اگر اس کے بعد جو ہے وہ نماز کی طرف نہیں آتا اور کہتا ہے میں جو ہے اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، میں کامیابی ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں، فرمایا لاکھ جو ہے وہ کوشش کرتا رہے اسے کامیابی نہیں مل سکتی جو صلاۃ کی طرف نہیں آیا، کیونکہ پہلے حی علی الصلاۃ پھر حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ پھر حی علی الفلاح۔ اور دیکھو نا علماء کرام موجود ہیں اور سب جو جانتے ہیں، آج جو ہے دیکھو لوگ جو ہے علل اعلان جو ہے ہمارے جو مسلک والے ہیں، ہمارے جو خطباء و واعظین ہیں وہ جو ہے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ہی بات کہیں گے نا کہ یار اگر منافق کی پہچان کرنی ہے نا وہ حضرت علی کا نعرہ لگاؤ، جس کے چہرے پر جو ہے خوشی محسوس نہ ہونا سمجھ لو یہ منافق ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ حضرت علی المرتضیٰ حضور کی اہل بیت ہیں، کون ان کی جو مرتبہ و مقام ہے کون ان کا انکار کرے گا؟ حضور کی اہل بیت سے کون نفرت کرے گا؟ ہم تو اسے مسلمان ہی نہیں مانتے۔ لیکن مسلمانوں جہاں تم اپنے سٹیجوں پر اپنے وائز اور تقریر میں یہ کہتے ہو کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر جو ہے جس کا ان کا ذکر سن کر اگر کسی کو جو ہے اس کے چہرے پر خوشی نظر نہیں آتی سمجھ لو یہ منافق ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب کونین کے والی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کسی کو جو ہے منافق جو ہے دیکھنا چاہتی ہے تو نماز کا انتظار کرو، سمجھ لو جو نماز نہیں پڑھتا وہ پکا منافق ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ جو ہے ان کا اکثر کا یہ قول ہے، علماء و فقہاء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جی یہ فرمان ہے کہ
کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ منافق کے بارے میں بھی بتا دیا اور کافر اور مسلمان کے بارے میں بھی بتا دیا، لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کیونکہ ہم اللہ ماشاءاللہ اکثر ایسے ہوتے ہیں جو خود نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، اگر ہم حضور سے سچی محبت کرتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کے بارے میں یہ کہا ہے۔ ہم جو ہے محفلیں بھی سجاتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نماز کی طرف نہیں آتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جس صف میں ابو جہل و طیبہ و شیبہ فرعون ہارون یہ جو بدبخت قارون ہوں گے جس صف میں، اسی صف میں جو ہے بے نمازی کو بھی کھڑا کیا جائے گا۔ ہم اگر حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، ہم یہ کب چاہیں گے کہ ہم ان کی صف میں جا کر کھڑے ہو جائیں جو حضور کے دشمن ہیں، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی کی، ہم اس صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اگر ہم یہاں حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو حضور کی سیرت دیکھو، حضور کے فرمانوں کو اگر ہم نے سن لیا ہے تو مسلمانوں پھر ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، پھر ہم دعوی محبت میں سچے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور سے سچی جو ہے محبت عطا فرمائے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے جب حضور سے اگر کوئی فرمان سنا پھر اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود تجھے پتہ نہیں ہے یہ جو گیٹ ہے اس گیٹ سے جو وہ عورتیں اندر داخل ہوتی ہیں تو نے نہیں آنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ آخری وقت تک بعد میں عورتوں کا آنا بند ہو گیا، لیکن آپ جب تک جو ہے دنیا میں رہے کبھی اس دروازے سے داخل نہ ہوئے۔ لوگوں نے کہا اب وہ حکم ختم ہو گیا ہے، لوگ جو عورتوں کا تو مسجد میں آنا ہی بند ہو گیا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ حکم تو بند ہو گیا، میرے آقا نے جو مجھے منع فرمایا ہے میں اس کے حکم سے حکم عدولی نہیں کر سکتا، حضور کے فرمان سے جو ہے میں اپنے روح گردانی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں اگر حضور سے جو ہے ہمیں سچی محبت ہے تو حضور سے پھر ہمیں وفا بھی کرنی ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانوں پہ عمل کرنا ہوگا، پھر ہم دعوی محبت میں سچے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت اور احسن انداز میں اصلاح فرما رہے تھے۔ پیغام اور میسج آپ سب کے نام، بڑا خوبصورت یہ میسج ہے نماز کا، اور نماز سے ہی عزت، کامیابی، ترقی، خوشحالی اور رب کا قرب ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو مرکز تجلیات حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ سے ایک اور خطیب ذشاک کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، تشریف لاتے ہیں 10 منٹ کے لیے جناب علامہ بلال فریدی صاحب۔ کلمات طیبہ کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مولانا ومولا الثقلین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہر طرح کی حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششجہات بھی۔ حضور نبی رحمت رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حنیم ناز میں عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق صد احترام ذوی الاحتشام اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام،
اور سامنے حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس محفل میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان لمحات کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے۔ میں معذرت خواہ ہوں، میں تمام علماء کرام کے نام نہیں جانتا، ادباً تمام کی بارگاہ میں اجازت اور سلام پیش کر رہا ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی بابرکت آیات میں سے ایک مبارک آیت کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ محبوب یاد کیجئے وہ وقت، یاد اس کو کرایا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ محبوب یاد کیجئے کہ جب میں نے عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا، کس چیز کا وعدہ؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے درمیان میرا محبوب آ جائے، وہ رسول آ جائے جو تمہاری بھی تصدیق کر رہا ہے، لما معکم جو تمہارے ساتھ اترا ہے اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ اس وقت جب آ جائے میرا محبوب، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم نے ضرور بالضرور اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ تو ہے جی آیت کا ترجمہ۔ یہ بات کب کی ہے؟ آپ کے اور میرے پیدا ہونے سے پہلے، تمام چیزوں کے خلق ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا، پھر انبیاء کو بنایا، ان کی ارواح کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر جلسے منعقد کیے۔ پہلا جلسہ منعقد کیا اپنی توحید کا، اور فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس جلسے کے اندر سیدنا آدم سے لے کر آخری آنے والے انسان تک دنیا میں تمام کی ارواح موجود تھیں۔ تمام نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو گواہ بنایا، بات ختم کر دی۔ اب آئی محبوب کی آمد کے جلسے کی بات، اب بات آئی اس موقع کی جب حضور کی آمد کی بات کرنی تھی۔ اللہ رب العزت نے جب حضور کی آمد کی بات ہوئی تو اللہ نے کہا نہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اب بات عظمت مصطفیٰ کی ہے، اب بات آمد مصطفیٰ کی ہے، اب بات حضور کے دنیا میں جلنے کی آپ اجازت دیں گے۔ آدم علیہ السلام آئے، ان کی امت نے کلمہ پڑھا، آدم علیہ السلام کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی امت نے کلمہ پڑھا ابراہیم علیہ السلام کا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ قربان جائیے تاجدار کائنات کی شان پر، باقی انبیاء آئے، ساروں کی امتیں کہتی رہیں لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ باقیوں کی امتیں کہتی رہی، تیرے اور میرے نبی کی شان یہ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے پکارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ سارے کہتے رہے، سارے کہتے رہے، ان کی امتیں نبیوں کا کلمہ پڑھتی رہی۔ آپ کا اور میرا نبی وہ مدینے والا ہے جو آ جائے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بے مثل و بے مثال ہیں کہ جس کی مثال کائنات میں کہیں مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور حضور کو اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کہ انسان زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اتنی ہے کہ حضور کے مقابلے کا کوئی نہیں۔ لوگ اپنے جیسا حضور کو کہتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہم ٹھہرے، حضور جیسا تو کوئی دوسرا نبی بھی نہیں ہے۔
آپ کہیں گے کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے ہر انبیاء کو، جتنے انبیاء بھیجے، کسی کو کتاب دی، کسی کو صحیفہ دیا، کسی کو کچھ دیا. جلیل القدر انبیاء میں سے داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے نبی ہیں کہ جن کو الہامی کتابیں دیں حضور کے علاوہ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی، لیکن آپ دیکھیں کہ جیسی تورات ویسے موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے. ممکن ہے کہ جب تورات نازل ہو تب موسیٰ ویسے ہی ہو جیسے تورات نازل ہوئی ہے، لیکن ان کے امتیوں نے تورات کو بدل دیا. اب جیسی تورات ویسے موسیٰ بولیے نہیں ہے. زبور دی داؤد علیہ السلام کو، ان کے امتیوں نے اس کو بھی بدل دیا. اب جیسے داؤد ویسی تو زبور نہیں ہے. انجیل دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اب جیسے انجیل ویسے عیسیٰ نہیں ہے. قربان جائیے محمد عربی پر. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، نہ موسیٰ تورات جیسے، نہ تورات موسیٰ جیسی، نہ داؤد علیہ السلام زبور جیسے، نہ زبور داؤد علیہ السلام جیسی، نہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل جیسے، نہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل جیسے، نہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام جیسی. قربان جائیے، کائنات میں اکیلا ہے میرا اور آپ کا نبی. جیسے محمد ویسا قرآن، اور جیسا قرآن ویسے تاجدار کائنات. اور پھر دیکھیں دونوں کی حفاظت کی بات دیکھیں. اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا. تورات اللہ نے دی لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. زبور اللہ نے دی لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. انجیل اللہ نے دی لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. کائنات میں اکیلی کتاب ہے قرآن جس کے بارے میں رب نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. جیسے رب نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ویسے کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. محبوب گھبرانا نہیں، لوگوں سے بچانے کے لیے. جیسے قرآن سے بچانے کے لیے میں اللہ کافی ہوں، ویسے تجھے بھی لوگوں سے بچانے کے لیے میں اللہ خود کافی ہوں. اور حضور تاجدار کائنات، آخری بات کر کر انشاءاللہ العزیز اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. اور اس کو کرنے کی وجہ کیا ہے، اور میں آج کل جہاں جاتا ہوں وہاں یہ بات ضرور کر رہا ہوں. مسجد نبوی میں ایک شخص مقرر کیا گیا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کے جو غلام وہاں پر جاتے ہیں ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر عاشق کا اپنا اپنا انداز ہے حضور سے محبت کا. ماضی میں دیکھیں تو بے شمار مثالیں آپ کو نظر آئیں گی. ہر عاشق نے حضور سے پیار کیا اور بے مثل و بے مثال کیا اپنے اپنے طریقے کے ساتھ. حالیہ دنوں میں کوئی عاشق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک دوسرے عاشق کا پیغام دیا. اب اپنا انداز تھا اس عاشق کا، اس نے خط لکھ کر حضور کی بارگاہ میں بھیجا. اس نے کہا حضور کے گنبد خضرا کے سامنے میرا خط رکھ دینا. وہ جو ہی خط رکھ کر واپس آیا نا، اس لال رومال والے نے، کالی شکل والے نے اس کو پکڑ لیا. اچھا اب ہمیں کالی شکل سے کوئی سروکار نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم، حضور سے محبت کرنے والا ہو، حبشے کا بلال بھی ہو، میں کیا میرا امام عمر کہتے ہیں سیدنا بلال، فاروق اعظم کہتے ہیں سیدنا بلال. ہمیں شکلوں سے تو نہیں، لیکن آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا، اللہ رب العزت نے جو نور علماء حقہ کے چہرے پر عطا کیا ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. رنگ کوئی بھی ہو لیکن چہرے پر آپ کو لعنت نظر نہیں آئے گی. بہرحال اس نے ہاتھ پکڑ لیا اس کو. اس نے کہا کہاں آئے ہو؟ اس نے کہا جی خط لے کر آیا تھا حضور کا، ایک میرے دوست نے دیا. اس نے کہا تم حضور کو خط دے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. حضور تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے. حضور تو پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے. اس نے کہا اچھا، حضور تو امتی تھے، امی تھے، اس لیے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. عقل کے اندھے. اس پر میں آپ کو ایک الزامی جواب اور ایک عقلی جواب دینا چاہتا ہوں اور پھر قرآن سے بتاؤں گا کہ حضور کتنا جانتے تھے اور اس پر انشاءاللہ العزیز گفتگو اختتام کو پہنچے گی. عقلی جواب کیا ہے؟ میں آج یہاں آیا، میں نے تقریر شروع کی، علامہ زاہد صاحب نے مجھے بلایا. اب آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر کہہ دے وہ کس ان پڑھ کو بلا لیا، کس جاہل کو تو نے تقریر کے لیے بلا لیا. اس نے کہا تم کیسے جاہل کہہ سکتے؟ کہا جس کو تو نے تقریر کے لیے بلایا ہے ہم نے تو اس کو کبھی اسکول جاتے نہیں دیکھا، ہم نے تو اس کو مدرسے جاتے نہیں دیکھا، ہم نے تو اس کو کسی یونیورسٹی جاتے نہیں دیکھا، کسی کالج جاتے نہیں دیکھا. علامہ زاہد صاحب جواب دے گئے او بدعقلو، تم نے نہیں دیکھا اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پڑھا لکھا نہیں. اب بلا تشبیہ و بلا مثال، وہ پڑھا لکھا کیوں نہیں کہتا تھا؟
اس نے کبھی مکے یا مدینے کی گلیوں میں حضور کو پڑھتے لکھتے نہیں دیکھا تھا. اب اس عقل کے اندھے کو کون سمجھائے جو رب سے پڑھ کر آیا ہو اور تمہارے مدرسوں میں نہیں پڑھا کرتا. اور رب نے کتنا پڑھایا, اتنا پڑھایا, اتنا علم عطا کیا جتنا کسی نبی کو بھی عطا نہیں کیا. اب سنیے قرآن مجید, اور انشاءاللہ العزیز یہاں پر میری گفتگو ختم ہوگی. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے علم کی بات کی, فرمایا وَعَلَّمَ آدم الاسماء کلھا. آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا کیا, تمام ناموں کا علم عطا کیا آدم علیہ السلام کا. سلیمان علیہ السلام کے علم کی بات ہی, فرمایا علمنا منطق الطیر. ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا. یوسف علیہ السلام کے علم کی بات آئی, فرمایا علمتنی من تعویل الاحادیث. یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی بات آئی, فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. تجھے کتاب, حکمت, تورات اور انجیل کا عطا کیا ہے. قربان جائیے تاجدار کائنات کی بات ذات پر. آدم علیہ السلام کی بات آئی, فرمایا تجھے صرف اسماء کا علم عطا کیا. یوسف علیہ السلام کی بات آئی, فرمایا تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا. سلیمان علیہ السلام کے علم کی بات آئی, فرمایا تجھے پرندوں کی بولیوں کا علم عطا کیا. داؤد علیہ السلام کی بات آئی, فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. داؤد ہم نے آپ کو زرہ سازی کا علم عطا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی بات آئی, فرمایا اِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. آپ کو کتاب, حکمت, تورات اور انجیل کا علم عطا کیا. جب تاجدار کائنات کی بات آئی, اللہ نے ایک علم, دو علم, تین علم, چار علم, پانچ علم, 100, 1000 کہیں گنتی میں رکھا ہی نہیں. اٹھا قرآن اور پڑھ سورہ نساء, آیا نمبر 113 ہے. محبوب کی باری آئی, فرمایا علمک ما لم تکن تعلم. محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہر چیز کا علم آپ کی جھولی میں اتار کر پھر دنیا میں بھیج رہا. اتنا علم اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کیا ہے. اور حضور کے علم کی بات تو ابھی اور قرآن سے کی جائے تو ختم نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں حضور کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, حضور کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. درود و سلام کے لیے کھڑے ہونے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ اور جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا, جن کے آنا ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ اور آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ. پھر بڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ اور دست بستہ ہے کھڑے حاضر غلام, پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام. تشریف. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ والناس اجمعین.
اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اے خالق و مالک رب ذوالجلال وحدہ لا شریک، تمام تعریفیں، حمدیں، پاکیاں، عبادتیں صرف تیرے واسطے ہیں۔ تو ہی معبود و مسجود ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد حاصل کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، اپنے کرم اور فضل سے ہم نے کوشش کی، اس عظیم الشان محفل کو سجایا، تیرے و تیرے محبوب کا ذکر ہوا۔ یا اللہ، سب کو اپنی پاک اعلیٰ بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، اپنے شان اور کرم کے مطابق اجر عظیم اور ثواب کثیر کی دولت نصیب فرما۔ تمام ثواب کو تحفۃ نذرانۃ عقیدۃ حضور جان جانا امام الانبیاء تاجدار مدینہ، اللہ کے سب سے آخری نبی مکی مدنی عربی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے تصدق سے آپ کے والدین کریمین، آپ کے ازواج، اہل بیت اطہار، خلفاء راشدین، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابع تابعین، اولیاء کرام کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین، ان تمام نفوس قدسیہ کا صدقہ بالخصوص محترم المقام مولانا زاہد تنویر صاحب کے دادا، ابو، دادی اماں، دیگر خاندان میں سے جتنے بھی چھوٹے بڑے بزرگ، خواتین، بچے چلے گئے، یا اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس محفل میلاد مصطفیٰ کا صدقہ سب کی کامل اور بے حساب بخشش و مغفرت فرما، درجات کو بلندی عطا فرما۔ انکار میں سے جو چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ الہ العالمین کے خاندان، عزیز و اقارب میں سے جتنے بھی اہل ایمان آئے اور چلے گئے، یا اللہ سب کو درجہ بدرجہ یہ ہمارا ہدیہ نذرانہ ان کے حق میں قبول و منظور فرما۔ حضور جانے جانا کی شفاعت نصیب فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا۔ الہ العالمین، جملہ معزز علماء و عاشقان رسول کے عزیز و اقارب میں سے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے جو چلے گئے، یا اللہ ہم سب کے والدین کی بھی بخشش و مغفرت فرما، درجات کو بلندی عطا فرما۔ الہ العالمین، جو علماء ذی احترام نے محبتوں کا اظہار فرمایا، الہ العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکی سچی غلامی اور محبت نصیب فرما۔ الہ العالمین، آپ کے فرامین، آپ کے احکامات اور آپ کی شریعت اور آپ کی سنتوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کا ظاہر و باطن ایک فرما۔ یا رب العالمین، جتنی بھی عشاقان رسول تشریف لائے، یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما، سب کے علم و عمل کے اندر، زہد و تقوی کے اندر برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، بالخصوص یا رب العالمین مولانا زاہد تنویر صاحب کے والد گرامی کو صحت و عافیت عطا فرما، والدہ ماجدہ جو بیمار ہیں، یا اللہ ان کو صحت و عافیت والی، خیر و برکت والی زندگی نصیب فرما۔ مخدومہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک چادر کا صدقہ الہ العالمین والدہ محترمہ کو یا رب العالمین صحت و عافیت والی، ایمان کی سلامتی والی، دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ دونوں مائی باپ کا سایہ تمام بھائیوں کے بہنوں کے سروں پہ یا اللہ تعالی قائم دائم فرما۔ ہم سب کو اپنے والدین کا ادب و احترام، عزت، حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین والدین کی نافرمانی، بے ادبی، گستاخی سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ یا رب العالمین نماز پنجگانہ کی ہمیشہ ہمیشہ پابندی کی توفیق عطا فرما، با جماعت ادا کرنے کی سعادت عطا فرما، قرآن عظیم کو ہر روز پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے اہل و عیال کو یا اللہ ہمیشہ قرآن و سنت کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنی اولادوں کی اصلاح قرآن و سنت کے عین مطابق کروانے کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے ہر فرمان، ہر عمل
یا اللہ فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ جتنے بھی مہمان دعاؤں کے لیے کہا گیا یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین علامہ صاحب کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ آج تک جتنے بھی شہداء نے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی دین متین کی سربلندی کے لیے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے محافظ بن کر اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی یا اللہ تمام شہداء کی درجات کو بلندی عطا فرما۔ بالخصوص جو حالیہ یہ واقعات ہو رہے ہیں یا رب العالمین یا رب العالمین، تمام مشتاقان رسول جنہوں نے تیرے نبی کی دین کی حفاظت کے لیے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ صرف علماء مولویوں کا ہی کام ہے کیونکہ یہ حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اگر آج یہ خاموش ہو گئے یہ وارثین انبیاء تو پھر کفار اسلام پہ حملہ آور ہو جائیں گے، اس لیے یہ مجاہد نکلے ہیں یا رب العالمین۔ ہر قدم پر ان عاشقان رسول کی حفاظت فرمانا یا اللہ، جو زخمی ان کو صحت و عافیت عطا فرمانا، دراز عمر بالخیر عطا فرمانا یا اللہ۔ اس ٹھنڈ کی راتوں میں زمین پر سو رہے ہیں یا رب العالمین، حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون یا رب العالمین۔ تو جانتا ہے، تیرے محبوب بھی دیکھ رہے ہیں یہ امتحان کے اندر یا اللہ، ان عاشقان رسول کو کامیابی عطا فرمانا الہ العالمین یا رب العالمین۔ عاشقان رسول کی اس تحریک کو عزت اور غلبہ نصیب فرمانا یا رب العالمین۔ دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما یا اللہ، انہیں نیست و نابود فرما۔ گستاخان رسول جس طرح ان کا عبرت نام انجام ہوا، اس دنیا کی آگ کے اندر بھی جل کر راکھ ہو گئے یا اللہ۔ دیگر جتنے بھی ہیں یا اللہ، ان کو اسی طرح عبرت کا نشانہ بنا دے الہ العالمین۔ جو ہمارے کلمہ گو منافق ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا اللہ، ان کو بھی نشانہ عبرت بنا دے الہ العالمین۔ عاشقان رسول کو غلبہ نصیب فرما یا اللہ، میرے نبی کے پرچم کو بلندی نصیب فرما، اور ہم سب کو بھی یا رب العالمین اپنی اپنی ذمہ داریوں کو دینی متین کی ہمیشہ مدد اور خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کے ساتھ وابستگی نصیب فرما، علماء کا سایہ، عاشقان رسول کا سایہ ہم سر کے سروں پر تعدیر و قائم دائم فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، ریاست کو اپنا وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جو بے جا مقدمات میں ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، علماء ہیں، قرہ ہیں، سادات ہیں یا رب العالمین، شیخ الحدیث ہیں یا اللہ، یا رب العالمین سب کی حفاظت فرمانا یا اللہ، سب کی حفاظت فرمانا۔ ظالموں کے ظلم سے، حاسدین کے حسد سے، منافقوں کی منافقت سے یا اللہ، ہمارے علماء حق کی خیر فرمانا یا اللہ، انہیں عزت اور برکت عطا فرمانا۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یا رسول اللہ، آپ کے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کریں طیبہ کی سیر۔ یا الہی، دکھلا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول